بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ وہی ہے کہ جو پورے ملک کے اندر جس کا ٹھک 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 جناب ڈھول بج رہے ہیں کہ جو تحریک انصاف نے احتجاجی تحریک کی کال دی ہے، بلکہ آخری کال جو دی ہے، یعنی فائنل جو ہے نا، انہوں نے کہا کہ یا مرو یا مر جاؤ، اس جو ہے نا لوگوں کے تحت، نعرے کے تحت انہوں نے جو ہے کال دی ہے کہ جناب آپ آئیں گے اور اس وقت تک ہم وہاں سے واپس نہیں اپنے گھروں کو آئیں گے کہ جب تک بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب جو ہے وہ رہا نہیں ہو جاتے۔ تو یہ آخری کال ہے ان کی۔ اچھا، اس سے پہلے بھی وہ آخری کالیں خیر دیتے رہے ہیں، تو اس کے اندر اب دن ایک ہی 2 دن رہ گئے ہیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ اس کے بعد اتوار کو ظاہر ہے کہ 24 تاریخ کو جو ہے وہ انہوں نے کال دی ہوئی ہے، تو کال پورے ملک سے ہے کہ پورے ملک سے جو ہے وہ قافلے جو ہیں وہاں آنے ہیں، اور جناب والا اس کے بعد جو ہے وہ ڈی چوک کے اوپر احتجاج ہوگا، اور اس وقت تک احتجاج ہوگا، دھرنا ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا، وہ کیا نعرہ تھا، جینا ہوگا مرنا ہوگا، وہ دھرنا ہوگا، تو وہ جب تک بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ رہا نہیں ہو جاتے۔ اچھا، اس کے بعد آپ کو ایک چیز میں بتاؤں کہ سب سے زیادہ جو مشکل میں ہے اس کال کے بعد، سب سے زیادہ جو مشکل میں ہے وہ کوئی اور نہیں، خود تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ ہے۔ اس لیے کہ گورنمنٹ نے کیا کرنا ہے، گورنمنٹ نے دفعہ 144 لگا دی اسلام آباد اور پنڈی کے اطراف میں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا، ایف سی کو بلا لیا، اس کے بعد اس نے کیا کیا، رینجر کو بلا لیا، کیا کیا جناب، کنٹینر لگا لیے، پولیس کو الرٹ کر دیا۔ اس نے تو آرڈر کرنے ہیں، ریاستی مشینری جو ہے حرکت میں آ جانی ہے، اور اس نے وہ سارا کچھ کر دینا ہے، رکاوٹیں کھڑی کر دینی ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ میں مشکل میں اس لیے کہہ رہا ہوں تحریک انصاف ہے، کیونکہ اس نے جو اپنا ٹارگٹ دیا ہے وہ فلفل کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس سے پہلے جتنے ٹارگٹ دیے جاتے تھے اس کے اندر، چونکہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ظاہر ہے کہ یہ تو اب جیل کے اندر سے آ چکا، کہ عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ جو ان کی قیادت ملنے گئی کہ آپ کے تمام احتجاجی شو جو ہیں وہ فلاپ گئے ہیں، اور یہ ہے بھی حقیقت، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہوا کہ جس طرح میں پہلے بھی ایک دفعہ کہہ چکا ہوں کہ کامیابی کے 100 ماں باپ ہوتے ہیں، ناکامی جو ہے وہ بانجھ ہوتی ہے۔ تو کہا گیا کہ جناب برس پڑی، بلکہ خان صاحب بھی اور بشرا بیگم بھی اور لیما خان بھی، کہ جناب والا یہ جو تحریک انصاف کی قیادت ہے یہ نااہل ہے، اس کو کام کرنا نہیں آتا، یہ بندے اکٹھے نہیں کر سکتی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اب جو ہے، اب میں ایک چیز بتاؤں کہ جس طرح میں نے کہا نا کہ تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ خود سب سے زیادہ جو ہے وہ پریشان ہے کہ یہ بندے کیسے اکٹھے کرنے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جناب والا جو دونوں خواتین ہیں نا کہ جنہوں نے اب جیل سے باہر آ کے ایک قسم کی پریکٹیکلی تحریک انصاف کی قیادت اپنے ہاتھ میں لے لی ہے، وہ ہے علیمہ خان صاحبہ، اور خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں بشرا بیگم صاحبہ، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ آ جاتی ہے کہ چلیں وہ جتنی تحریک انصاف کی قیادت تھی وہ نااہل تھی، ٹھیک ہے جی، لیکن آپ تو اب موجود ہیں، آپ اپنے ساتھ جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ دیکھنا ہے کہ اتوار کے دن جو ہے پنڈی کے لیے، اسلام آباد کے ڈی چوک کے لیے اپنے ساتھ کتنا بڑا جو ہے وہ ہجوم لے کے چلتی ہیں، اور کس طریقے سے پنڈی پہنچنا تو دور کی بات ہے، وہ راوی کا پل کراس کرتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد بشرا بیگم جو ہیں، ان کے ساتھ تو پوری صوبے کی جو ریاستی مشینری ہے، وہ وسائل ہیں، وہ سارے ہیں، تو وہ وہاں سے ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، یعنی جب تک وہ اسلام آباد کی حدود میں داخل نہیں ہوتی، پنجاب کی حدود میں داخل نہیں ہوتی، اس وقت تک تو ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وہ اپنے ساتھ کتنا بڑا جو ہے موب لے کے چلتی ہیں، یہ ان دونوں خواتین کی بھی ظاہر ہے کہ امتحان ہے کہ جناب والا وہ کتنا لے کے اپنے ساتھ ہجوم چلتی ہیں۔ یہ تو اتوار والے دن جو ہے وہ پتہ لگے گا کہ جناب والا مارو یا مر جاؤ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو آخری کال ہے نا، مجھے اس کے اوپر ایسے ہی 70 کی دہائی کی پاکستان کی ایک سپر ہٹ فلم تھی امراؤ جان ادا، جس میں رانی جو تھی وہ ہیروئن تھی، تو میڈم کا اس میں ایک بڑا سپر ہٹ میڈم نور جہاں کا ایک گانا تھا کہ جو بچا ہے وہ لٹانے کے لیے آئے ہیں، آخری گیت سنانے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ اب دیکھیں کہ یہ جو آخری کال ہے یا جو آخری گیت جو ہے ہماری جو مقصد ظاہر ہے کہ بڑی سیاسی پارٹی ہے تحریک انصاف، تو وہ جو آتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اچھا اس پہ بھی بات کروں گا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جیسے زیرک سیاستدان نے، جو پی ٹی آئی کے مخالف نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک قسم کے آپ اتحادی بھی آپ سمجھ لیں کہہ سکتے ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ کال کا یہ وقت نامناسب ہے۔ نامناسب اس لیے کہ کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ تو وہ عام طور پہ جو سیاسی مبصر ہیں، جو سیاسی پنڈت ہیں، وہ کہتے ہیں جس طرح 5 اکتوبر کا دن گزرا ہے، اس سے پہلے جو پی ٹی آئی نے احتجاج کی کالیں دی تھی، جس طرح وہ گزر گیا، تو یہ 24 نومبر جو ہے نا، یہ بھی اسی طریقے سے گزر جانا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اس کال کو دیے ہوئے بھی ہفتہ 10 دن ہو گئے ہیں، تو 2 دن کے وقفے کے بعد اتوار کو جو ہے وہ 24 نومبر ہے، تو ابھی تک سوائے بیانات کے کوئی تیاری کم از کم پنجاب کے اندر سے نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، بلوچستان اور سندھ کو تو چھوڑ دیں کہ وہاں سے قافلے کس طریقے سے آئیں گے، لیکن پنجاب کے اندر سے لاہور سے آپ چلیں تو موٹر وے سے 5 گھنٹے کا یا جو بھی ہے، کوئی تیاری سوائے
بیانات کے اور نظر نہیں آ رہی۔ اور جس طرح انہوں نے کہا ہے نا کہ جناب والا خیبر پختونخوا سے 5 لاکھ کا جو ہے وہ کارکن اور جو ہے وہ لے کے آئیں گے ساتھ، تو میں کہتا ہوں کہ 5 لاکھ آپ چھوڑیں، آپ اس سے آدھا 2.5 لاکھ لے کے آ جائیں، آپ 1 لاکھ لے کے آ جائیں، آپ اسلام آباد کو فتح کر لیں گے، کسی مائی کے لال میں ضرورت نہیں ہوگی کہ آپ کو روکیں۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ بشریٰ بیگم صاحبہ نے جو اہداف دیے ہیں وہ بڑے قسم کے جسے کہتے نا چاہیے نا کہ غیر حقیقی سے اہداف ہیں کہ جناب والا ہر ایم پی اے جو ہے اسے کہا کہ جی آپ 5000 بندہ لے کے آئیں گے، ہر ایم این اے کو کہا کہ 10,000 بندہ لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے نا ایم پی ایز اور ایم این ایز جو تھے، ان کے اندر جو خسر پسر ہوئی نا، تو ایک صحافی نے کہا کہ جی وہ جب میں اگر اس خسر پسر تک نہ پہنچتا تو پھر مجھے صحافی کون کہ، تو میری صحافت پہ تو پھر آپ چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے کہا جی ان کے درمیان ہوئی تھی کہ جناب اگر بشریٰ بیگم جو ہے وہ پاک پتن سے 1000 کا مجمع میں لے کے آ جائے نا، تو وہ 5 کی بجائے 10,000 کا جو ہے نا مجمع لے کے آ جائے۔ تو یہ اہداف جو دیے ہیں نا، آپ اگر تھوڑا سا اس کے اوپر غور کریں نا کہ اگر ہر ایم این اے 10,000 اور ہر ایم پی اے 5,000 لے کے آئے تو 83 ایم این اے ہیں قومی اسمبلی کے اندر تحریک انصاف کے، تو اس حساب سے اگر 10,000 کے حساب سے کریں تو 8,30,000 جو ہے نا بندہ بنتا ہے ایم این ایز کا، ٹھیک ہے جی۔ اور خیبر پختونخوا میں 93 اور پنجاب اسمبلی میں 103، میں سندھ اور بلوچستان میں نہیں ابھی ایم پی ایس کی گنتا، تو یہ کل ملا کے 196 ہوتے ہیں، تو 9,80,000 یہ ان کا بندہ بنتا ہے، تو کل ملا کر 18,10,000 بندہ صرف ایم پی اے اور ایم این ایز کا بنتا ہے۔ تو یہ جس طرح میں نے کہا نا کہ 18,10,000 چھوڑیں، 10 لاکھ لے آئیں، 5 لاکھ لے آئیں، 2.5 لاکھ لے آئیں، اسلام آباد فتح ہو جائے گا، کسی مائی کے لال میں ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ جو ہے نا انہیں روک سکے۔ لیکن اگر یہ ایک غیر حقیقی جو ہے نا اہداف ہیں کہ جنہیں دیا گیا ہے، مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ پریشرائز کرنا، لیکن آپ کے پہلے جو احتجاج ہوئے ہیں انہیں دیکھ کے گورنمنٹ کے پاس ایک ایک لمحے کی، تحریک انصاف کے پاس بھی جو رپورٹیں ہیں وہ بالکل وہ پہنچی ہیں، ہر پارٹی کا ایک سسٹم ہوتا ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کہاں سے کتنے بندے آ رہے ہیں۔ اسی طرح گورنمنٹ کے پاس جو ہے نا وہ بھی پوری رپورٹیں پہنچ رہی ہوتی ہیں ان کے پاس، مقصد محکمے اپنے ملٹری انٹیلیجنس ہے، CID ہے، اس کے بعد پولیس کا جو ہے خفیہ جو ایجنسیاں وہ ساری کی ساری ہیں، تو ان کے پاس بالکل اطلاعات پہنچ رہی ہیں اور ہوتی ہیں کہ جناب کتنا بندہ آ رہا ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جناب والا یہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں جو بڑا اہم نقطہ ہے کہ یہ جو اتوار کا احتجاج ہے نا 24 نومبر کا، بعض لوگ تو بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خان صاحب جو ہے ایک قسم کا ٹریپ کے اندر آئے ہیں، جو گورنمنٹ ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح آپ کو یاد ہے کہ 2022 کے اندر مختلف جو رانا ثناء اللہ صاحب تھے یا اور جو تھے نا وہ رہنما بڑے طنزیہ الفاظ میں کہتے تھے، خان صاحب آپ کو اگر یقین ہے نا کہ آپ کی جناب بڑی بلے بلے ہے تو آپ دونوں اسمبلیاں کیوں نہیں توڑتے۔ تو خان صاحب وہ ایک قسم کا ٹریپ میں آئے، پرویز الہی صاحب اور جتنی کوئی سیاسی سمجھ بوجھ رکھنے والی قیادت تھی انہوں نے لاکھ منع کیا کہ خان صاحب خدا کا واسطہ یہ دونوں اسمبلیاں جو ہے نا پنجاب اور خیبر پختونخوا یہ ہمارے حفاظتی مورچے ہیں۔ خان صاحب کہاں سنتے ہیں کسی کی، انہوں نے کہا کڑک ایلو پاجے، دونوں جو ہے نا وہ اسمبلیاں انہوں نے ڈیزالو کر دی، وہ ٹریپ میں آ گیا۔ اچھا، ان کے بعد وہ قصور ان کا بھی نہیں ہے، سیاسی سمجھ بوجھ کی کمی ہے، کیونکہ ان کے سہولتکاروں نے کہا تھا کہ پایا نا اجتل اسمبلیاں توڑو، 90 دن کے اندر بندیال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سارے سہولتکار آپ کے جگہ جگہ پوری فٹ ہیں، مجال ہے ان کی 90 دن کے اندر الیکشن نہ کرائیں، پوری پرائم منسٹر سمیت جو ہے کابینہ اس کو توہین عدالت کے اندر اڑا کے رکھ دیں گے۔ نہیں ہوا بھائی جان، نہ وہ ہوا، نہ 90 دن میں الیکشن ہوئے۔ تو یہ اب بھی یہ 24 نومبر کو جب احتجاج ہوگا، جو اس کا نتیجہ نکلے گا اس کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خان صاحب کہتے ہیں نا میں مذاکرات تو اسٹیبلشمنٹ انہیں گھاس نہیں ڈال رہی بار بار، تو اس کے بعد خان صاحب کے ساتھ اگر اسٹیبلشمنٹ یا گورنمنٹ کے مذاکرات ہوں گے بھی تو اس میں تمام کی تمام ٹوٹلی جو بارگیننگ پوزیشن ہوگی وہ خان صاحب کی یا تحریک انصاف کی نہیں ہوگی، وہ گورنمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ کی ہوگی، اس لیے کہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ تحریک انصاف کے اندر اور خان صاحب کی کال کے اندر، اور خود جب بشریٰ بیگم اور علیمہ خان میدان کے اندر ہوگی اور ان کی قیادت میں موب جا رہا ہے تو ان کی کیا مقصد کس حیثیت ہے اور کس حد تک موب جمع کر پاتے ہیں۔ تو یہ اگر کال ناکام رہتی ہے تو یہ جناب والا سمجھیں کہ خان صاحب کے لیے ایک ٹریپ ہے، اور اس کے بعد تحریک انصاف کی جو بارگیننگ پوزیشن ہے وہ بالکل کمزور ہو جائے گی، اور اس کے بعد جب مذاکرات ہوں گے تو وہ اسٹیبلشمنٹ اور اس کے بعد جناب والا گورنمنٹ جو ہے وہ ان کی شرائط کے اوپر ہوں گے۔ ہاں، میں ابھی جو میرا اپنی ذاتی رائے ہے، میری غلط بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات عالم الغیب ہے،
کہ چند شہروں کے اندر ان ڈزنز درجنوں کے اندر کچھ افراد ہوں گے، ہزاروں کے اندر نہیں، ان کی آنکھ میں چولی جو ہے وہ سارا دن جو ہے پولیس اور ادھر ادھر چلتی رہے گی، اور یہ 24 نومبر کا دن بھی ایسے ہی گزر جائے گا احتجاج کا جیسے پہلے گزرا تھا، اور جناب والا سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے، اور پہلے کی طرح تمام فریق جو ہیں جو جس تنخواہ کے اوپر جو کام کر رہا ہے اسی کے اوپر کرے گا۔ ہاں، جس طرح میں نے کہا نا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ مزید ایکسپوز ہو جائے گی احتجاج کے حوالے سے، اور مذاکرات یا کسی بھی کوئی بھی شرط ان کی جو ہے اس حوالے سے ان کی پوزیشن جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہوگی، اور گورنمنٹ جو ہے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس حوالے سے بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا ویلاگ اچھا لگے تو لائک کر دیں، دوستوں تک شیئر کر دیں، اور ہمارے ملکہ ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔